نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت ہم اپنا پچھلا سبق اور اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 56 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایمان والو، تم یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز، کوئی اور خیر لا دے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہوں گے۔ اور ایمان والے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغہ کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہوئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہوگی اور وہ اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت گیر ہوں گے، تیز ہوں گے کفار پر، کافروں پر۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، زبردست علم والا ہے۔ مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع خشوع و خضوع سے کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے، وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور ہم نے جیسا کہ کل سمجھنے کی کوشش کی کہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اپنے موضوع کے اعتبار سے یہ انتہائی اہم سبق تھا کہ بنی اسرائیل یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی، دلی دوستی، محبت کا رشتہ جو ہے وہ مت قائم کرو، کیونکہ وہ تو صرف اپنے فائدے دیکھتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کا ساتھ تو صرف دکھاوے کے لیے اور اپنے عارضی فائدے کے لیے کرتے ہیں، در حقیقت وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہیں۔ تو لہذا ان کے ساتھ دوستی کرنے کے بجائے تمہارے لیے مناسب یہی ہے کہ تم اللہ سے
اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایمان والوں سے دوستی کرو، کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے، ایمان والوں سے دوستی کرے گا، اس کا شمار گویا حزب اللہ میں ہوگا۔ اور جس نے اپنا نام حزب اللہ میں، اللہ کے گروہ میں، اللہ کے لشکر میں، اللہ کے ساتھیوں میں لکھ دیا، وہ یقیناً کامیاب ہوا، اور اللہ تعالیٰ اسے غلبہ بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ تو کل کے جو سبق ہے اس میں جو خوبیاں بیان ہوئی ان ایمان والوں کی جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یا جو کفر کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والے ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی جو ملامت کر کے ملامت کی پرواہ بھی نہیں کرتے، وہ ایک بڑی اہم نقطہ تھا کل کے ہمارے سبق کا، جس کو ہم نے کل مختصر انداز میں دیکھنے کی کوشش بھی کی۔ بڑھتے ہیں، آج ہمارا اگلا سبق جو ہے آیت نمبر 57 سے شروع ہوتا ہے، اور 57 سے آنورڈ بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی دوستی کے ہی بارے میں شروع میں تذکرہ ہے، کیونکہ یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے دین جو ہے اس کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا، ہنسی مذاق کیا، تخریفات کی، بہت سارے مختلف معاملات کیے، جن کا تذکرہ کافی ڈیٹیل سے ابھی پچھلی بہت سارے جو سبق ہیں ان میں گزر چکا۔ اس کے علاوہ جو مسلمانوں کا جو دین ہے، دین تو ایک ہی ہے، لیکن یہ مسلمان جو آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو دوبارہ اس دین کو تازہ کر کے ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، فائن ٹیون کر کے، وہ اس میں بھی مذاق کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی وہ ہنسی مذاق اور کھیل کود یا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کرتے ہیں مختلف انداز سے۔ تو لہٰذا تم ان کو اپنا دوست مت بناؤ، اور یہ تو نماز میں بھی در حقیقت سوری اذان کو بھی مذاق میں لیتے ہیں، لیکن تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے کرتے ہیں۔ ان کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ یا ادراک تو ہے، لیکن وہ بہت سارے اپنے معاملات کو، دنیا کی اپنی پوزیشن کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ اب قوم کیسے بن گئی، یہ تو بنی اسرائیل میں ہی آنا چاہیے تھا نبی۔ تو بہرحال یہی موضوع جو ہے، اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے یا یہودیوں کے کچھ اور رویے جو ہے ان کا تذکرہ بھی ہمیں آج کے سبق میں ملے گا۔ تو ساری تقریباً ہماری جانی پہچانی آیات ہیں، مفہوم ان کا۔ تو بڑھتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے۔ یقیناً ہمارا روز کا سبق، ہماری ہر آیت جو ہے اس میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں نصیحت کی وہ چھپی ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہم کر پاتے ہیں، اور بے شمار ایسی ہیں جن کو جو ہمارے نظروں میں نہیں آتی، یا جن کو ہم تھوڑا سا کم دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی ہم کوشش کرتے ہیں، اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرتے ہیں، اس وقت کو ہمارے لیے بہترین بہترین فائدہ مند چیز بنائے، ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین۔ تو آیت نمبر 57 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، لا تتخذوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم، مت تم بناؤ ان لوگوں کو جن نے تمہارے دین کو بنا دیا ہے خضوا و لعبا، مذاق اور کھیل، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جو کتاب دیے گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے کے جو لوگ یہودی اور عیسائی ہیں، ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق بنا رکھا ہے، جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل سمجھ لیا ہے، ان کو تم مت بناؤ۔ والکفارہ، اور نہ صرف اہل کتاب کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو، بلکہ والکفارہ اور کافروں کو بھی، مشرقین کو بھی، یہ اس میں سارے گروہ اس میں شامل ہو گئے۔ مشرقین میں چاہے وہ بت پرست ہیں، چاہے وہ کسی بھی انداز سے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والے، یا کسی بھی غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، یا اس سے دعائیں حاجات مناجات کرنے والے، وہ سارے کے سارے مشرقین جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ان سارے گروہوں کو مت بناؤ اولیاء، دوست، تم ان سب کو دوست مت بناؤ۔ واتقوا اللہ، بلکہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو، اگر تم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حق جو ہے وہ رکھتے ہو، تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اہل کتاب سے
یہودیوں اور عیسائیوں سے اور مشرکین سے ولایت کا رشتہ، جس کی تفصیل ہم نے کل کے سبق میں یا اس سے علاوہ بھی کافی جگہ پر دیکھ لی، کہ محبت کا رشتہ، ولایت کا رشتہ، دوستی کا رشتہ جو ہے وہ مت قائم کر دو، کیونکہ انہوں نے یہاں پر جو اب ریزن دی اس آیت میں، کہ انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا چھوڑا ہے۔ اور مذاق اور کھیل جو ہے اس کی بہت ساری صورتیں جو ہیں وہ ہماری نظروں سے گزرتی رہتی ہیں، کہ کس طرح سے وہ ٹھٹھے اڑاتے تھے اور مسلمانوں کا مذاق کرتے تھے اور دین کا بھی مذاق کرتے تھے، کہ یہ کیا کچھ لوگ جو ہیں وہ جمع ہو کر ایسے کر رہے ہیں، ان کی کیا کچھ سنے گا، بہت ساری بحثیں ایسے کرتی تھی۔ لیکن اس میں سے ایک کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر اگلی آیت میں کیا، کہ کن کن باتوں میں وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم پکارتے ہو نماز کی طرف، جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو، ندا لگاتے ہو، یعنی اذان، تمہاری اذان جو ہے اس کی طرف، اتخذوها خضوا، تو یہ اس کو بھی مذاق بنا لیتے ہیں، لائبن، اور کھیل کا ذریعہ۔ جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو، ندا لگاتے ہو، یا نماز کے لیے اذان جب دیتے ہو، تو اس اذان کا بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو کھیل تماشا جو ہے وہ بناتے ہیں، یا سمجھتے ہیں، یا کھیل کے طور پر اس کو لیتے ہیں۔ اب نماز کے لیے، سوری، اذان کا بھی وہ مختلف انداز میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب اذان کا مذاق جو ہے وہ دو واقعات جو ہے چھوٹے سے، ان کا اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ اذان کا مذاق جو ہے وہ اڑایا کرتے تھے۔ بہت کچھ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ مدینہ میں ایک عیسائی تھا، جو جب اذان میں، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات سنتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا، قد حرق القاذب، نعوذ باللہ، یعنی وہ کہتا کہ یعنی جھوٹا جل کر تباہ ہو جائے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ بددعا کے کلمات جو ہیں دراصل اس کے دل کی جلن کا مظہر تھے، جو اکثر جو ہے وہ اذان جب سنتا تو اس کے وہ اس طرح کے کلمات جو ہیں اول فول بکتا۔ تو اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک رات ایک لڑکی اس کے گھر میں آئی، کوئی مہمان وغیرہ، وہ خود اور اس کے اہل خانہ سو رہے تھے، نادانستہ طور پر وہ لڑکی جو ہے وہ آگ کا انگارہ لے کر آئی، آگ روشنی کرنے کے لیے آگ وغیرہ یوز کرتے تھے اس وقت کے دور میں، تو آگ کا انگارہ یا آگ لے کر آئی، اور رات کو جب سارے اہل خانہ سو رہے تھے تو نادانستہ طور پر وہ آگ کی چنگاری اس کے ہاتھ سے گر گئی، جس سے سارا گھر اور گھر والے بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی بددعا کو اس کے حق میں سچ کر دکھایا، اور اس کا قول سچا ہو گیا، اور جو جھوٹا تھا وہ واقعی جل گیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ مختلف روایات میں ملتا ہے، اور اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ کن الفاظ کے ساتھ، جب مختلف انداز میں وہ اذان کا مذاق جو ہے وہ اڑایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ملتا ہے، جو کہ ترمذی، نسائی، احمد، ابو داؤد اور دیگر جو کچھ حدیث کی کتابیں جو ہیں ان میں بھی وہ منقول ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ فتح مکہ کے بعد ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، چند نوجوانوں نے اذان کے کلمات پر سنے اور ہنسی اڑائی، اور اس کی نقل اتارنے لگے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ ان نوجوانوں میں حضرت ابو مخدورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان میں شامل تھے۔ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی طرف ایک کشش جو ہے، یا ایک محبت جو ہے، اسلام کی طرف ایک لگاؤ جو ہے وہ ڈال دیا، جس سے وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، حضرت ابو مخدورہ نے۔ اور پھر وہ بڑے خوش آواز تھے، ان کی آواز میں ایک بڑی تاثیر تھی، ایک بڑا روب تھا، تو بڑی خصوصیت تھی ان کی آذان میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو، حضرت ابو مخذورہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مکے کا مؤذن مقرر کر دیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ تو نقل اتار رہے تھے اذان کی، لیکن جب وہ اصل بنی تو ان کو دنیا میں کس قدر بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہوا، کہ وہ مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مؤذن مقرر کیے گئے۔ تو اس طرح کے کچھ واقعات جو ہے وہ ہمیں تاریخ سے ملتے ہیں مختلف انداز میں، کہ کس کس طرح سے وہ اذان کا مذاق جو ہے وہ اڑائے جاتے تھے، یا اس طرح کے جو شاعر تھے اللہ تعالیٰ کے، ان کا مذاق جو ہے وہ اڑاتے تھے۔ اذان کے بارے میں ہی ایک اور روایت جو اکثر تفسیر کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہے، بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان جب اذان کی آواز سنتا ہے تو وہ بھاگ کھڑا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کی ہوا خارج ہونے لگتی ہے،
تاکہ وہ آذان کی آواز کو سن نہ سکے۔ تاہم جب اذان ختم ہوتی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، اور جب نماز کے لیے اقامت ہوتی ہے تو پھر سے بھاگ اٹھتا ہے، اور جب اقامت ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور نماز پڑھنے والے آدمی کے دل میں وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، وہ بات یاد کرو۔ پھر وہ ایسی ایسی بھولی بسری باتیں یاد دلاتا ہے جن کا کبھی اس آدمی کو خیال ہی نہیں آیا ہوتا، یہاں تک کہ پھر اسے یہ بھول جاتا ہے یا یہ معلوم ہی نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں نماز پڑھی ہے یا کتنی رکعتیں اس نے اب تک پڑھی ہیں۔ تو اکثر نماز میں بھول جانا جو ہے وہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسا عام مطلب ہمارا یعنی کہ ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے کہ ہمارے لیے 100% خضوع کے ساتھ، 100% بغیر کسی ادھر ادھر کے وہم اور خیالات ذہن میں آئے بغیر نماز پڑھنا ہمارے لیے کس قدر ایک بڑا چیلنج ہے، لیکن اور اس میں پھر شیطان جو ہے وہ کس طرح سے اپنے وار کرتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور خاص اللہ تعالیٰ کی رعایتیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو پھر بھی وہ نماز کو قبول کرتا ہے، ہماری کوشش کو قبول کرتا ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ اپنے وار نہیں چھوڑتا۔ تو اذان کے نسبت سے شیطان کے بارے میں بھی یہ روایت جو ہمیں ملتی ہے اکثر، تو جو کہ شیطان گویا کہ اذان کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا، اذان کا مذاق اڑانا جو ہے وہ شیطان کا ایک بہت معمول کی بات ہے، اور اذان کا مذاق اڑانا جو ہے اس کی بہت ساری اور بھی صورتیں ہو سکتی ہے۔ نماز جب سوری اذان جب ہو رہی ہے تو اس کو توجہ کے ساتھ سننا، بلکہ اس کو دہرانا، اذان کا جواب دینا، اور پھر اس کے بعد دعا جو ہے اس کا اہتمام کرنا، یہ اذان کے جو حقوق ہیں یا اذان کی جو عزت ہے اس میں شامل ہے، احترام میں شامل ہے۔ لیکن اکثر جو ہے وہ اذان بھی ہو رہی ہے اور گانے بجانے بھی چل رہے ہیں اور اپنی باتوں میں مشغول ہیں، تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ مخالفت تو ہے ہی، گویا کہ اذان کے یا اس طرح کے جتنے شاعر اللہ ہیں ان کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ تو ہمیں بھی ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان یہودیوں عیسائیوں کفار مشرکین کی طرح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ اور نصیحت دی ہے اس کے مطابق ہم ان شاعر اللہ کی کا احترام کریں اور ان کی حرمت کا احساس رکھتے رہیں۔ بہرحال یہ ایک مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اذان کا تذکرہ کیا کہ اس کا بھی وہ مذاق اڑاتے تھے اور کھیل اس کو سمجھ بیٹھے تھے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، لا یعقلون، یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ ایسی قوم ہے کہ نہیں عقل رکھتے، کہ وہ شعور نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے، یا عقل سے کام نہیں لیتے۔ عقل تو رکھتے ہیں، سوچ سمجھ رکھتے ہیں، لیکن وہ عقل سے کام لیتے ہوئے ان باتوں کی، ان ساری جو شاعر اللہ ہے ان کی اصل کو پہچاننے کے بجائے اپنی منمانی اور اپنی مرضی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ کل آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں اور عیسائیوں، ان کو آپ واضح کر دیجئے، حل تنقمون منا، حل تنقمون منا، نہیں تم عیب نکالتے ہم میں، الا ان آمنا باللہ، مگر یہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ اے اہل کتاب، ان کے اوپر ذرا واضح کر دیجئے، ان کو کان کھڑے کر کے ان کو ذرا سنا دیجئے کہ تم ہمارے ایمان میں عیب کیا عیب نکالتے ہو۔ یعنی یہ یہودی اور عیسائی جو ہیں، بطور خاص یہودی، وہ مسلمانوں کے بارے میں مختلف طرح کی جو باتیں کرتے تھے اور ان کو کہتے کہ یہ بیوقوف ہیں اور ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، اور یہ اپنی طرف سے گھڑا گڑایا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس طرح کی بہت ساری باتیں جو وہ کرتے تھے۔ تو اس کا جواب یا اس کی کلیریفیکیشن جو ہے، اور بہت ہی بھرپور انداز میں اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک سخت الفاظ کو اگر ہم تصور کریں تو بڑے سخت الفاظ بھی اس میں ہیں، اور بڑے نرم الفاظ کو تصور کریں تو بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو یہ اشارہ دیا کہ دیکھو ذرا، سوچو، غور و فکر کرو۔ کل یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم ہمارے ایمان میں کس طرح کے عیب نکالتے ہو، کس طرح عیب نکالتے ہو؟ یا یہی تمہارا اعتراض ہے نا کہ وما انزل الینا وما انزل من قبل، کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، ہاں، ان آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف یعنی قرآن پر، وما انزل من قبل، اور جو اس سے پہلے نازل کیا تھا۔
یعنی تمہارا تو تم اس بارے میں ہمارے ایمان کا اعتراض کرتے ہو کہ ہم اللہ پر اور اس کی کتاب پر اور اس سے پہلے آنے والی کتابوں پر ایمان لائے۔ تمہارا اعتراض صرف اس لیے ہے کہ ہم ایمان لے آئے۔ وَأَنَّ أَكْثَرُكُمْ فَاسِقُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے اکثر جو ہے وہ نافرمان ہے۔ یعنی یہ جو ایمان ہے، روحانی جو ایک جذبات ہے یا روحانی کیفیات جو ہیں، جس میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتابوں کے ساتھ محبت اور ان کا احترام اور ان کی جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کا پورا سوچ اور فہم، یہ تو تمہارے اندر پوری طرح سے موجود ہے، اور تم نے اپنی کتابوں سے، اپنے رسولوں کے پیغامات سے تم نے پہچان بھی لیا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کتاب جو ہے یہ حق ہے، اور یہ کتاب پچھلی کتابوں کو بھی انڈورس کرتی ہے۔ تو تم تو جان بوجھ کر، وان اکثرکم فاسقون، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہے، کہ تم تو نہ حق درمی کر رہے ہو، فسق کر رہے ہو، نہ جان بوجھ کر تم نافرمانی کر رہے ہو۔ تو اور تم خواہ مخواہ سے ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اس بات کی وجہ سے مطلب اعتراض دھرتے ہو کہ ہم ایمان لے کر آئے۔ در حقیقت یہ تمہاری نافرمانی کی وجہ ہے، یا تمہاری نافرمانی کے قول ہیں جو تم اپنے منہ سے نکالتے ہو۔ کل، آپ ان سے کہہ دیجئے، حل انبئکم بشر من ذالک، کیا میں بتاؤں تمہیں کہ برا کون ہے اس میں سے؟ کیا تم ہمیں مطلب کہتے ہو کہ ہمارے ایمان میں تم شک کرتے ہو، تو در حقیقت برا کون ہے اس کے بارے میں کیا میں تمہیں بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اہل کتاب کو کیا بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ برے لوگ کون ہیں، نافرمان لوگ کون ہیں، یا وہ لوگ جو ایمان میں جنہوں نے ڈنڈیاں مار کر اللہ کا غضب کا شکار ہوئے، وہ کون ہے؟ مصوبتاً عند اللہ، انجام کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک، یعنی اللہ کے نزدیک ایمان جو ہے وہ در حقیقت اصل چیز ہے، لیکن جس نے ایمان کو چھوڑ دیا، وہ انجام کے اعتبار سے برے جو ہیں ایسے لوگ، وہ کون ہیں، وہ در حقیقت کون ہے؟ اب یہاں پر اگلے آیت کے اگلے حصے میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہل کتاب کو ان کے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی طرف ایک دعوت دی ہے۔ من لعنت اللہ لعنہ اللہ، جو وہ لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے، وغضب علیہ، اور غضبناک ہوا اللہ ان پر، وہ لوگ شامل ہیں ان برے لوگوں میں جن کا انجام برا ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب کیا۔ اور یہ لعنت اور غضب جو ہے، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں قرآن کی مختلف آیات جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں کہ کس انداز میں، یا کس کس طرح، یا کس کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی اور غضب مغضوب ہوا ان عیسائیوں اور یہودیوں کے اوپر۔ وَجَعَلَ مِنْهُمْ، اور ذرا یاد کرو کہ وَجَعَلَ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ، اور ان میں سے بعض کو تو اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بنا دیا۔ یعنی اپنی ذرا تاریخ کے اوپر، تم بنی اسرائیل، تم مسلمانوں کو کہتے ہو کہ تمہارا دین جو ہے وہ خراب ہے، یا تو اس میں تم مذاق کرتے ہو اور ہنسی اڑاتے ہو اور اس کے اوپر اعتراض کرتے ہو کہ یہ کون سا دین ہے، یہ دین ٹھیک نہیں ہے۔ تم ذرا اپنے گریبان میں جھانکو کہ اللہ تعالیٰ کی جس پر لعنت اور غضب ہوئی، در حقیقت وہ برے انجام کا مستحق ہے۔ اور پھر اپنی تاریخ کو ذرا ٹٹول کر دیکھو کہ تم سے بھی برے لوگ جو ہیں، حتیٰ کہ اس قدر وہ برائی میں مشغول تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بعض کو بندر اور خنزیر بھی بنا دیا۔ اس قدر بڑی سزائیں جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تم ہی لوگوں کی پچھلی قوموں میں سے دیں، اور تم لوگ جو ہے وہ آج اسلام کا یا مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو اس کے بارے میں تو بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے غضب کیا اور کس طرح سے لعنت فرمائی، مطلب ان بنی اسرائیل پر، یہودیوں کے اوپر۔ وہ ساری آیات جو ہم اسکپ کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے سامنے ہیں۔ البتہ ایک اہم روایت جو ہے مسند احمد اور صحیح مسلم سے، یہ بندر اور خنزیر جو ہیں ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا۔ یہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندروں اور سوروں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا تھا؟ یہ جو بندر اور خنزیر جو نظر آ رہے ہیں آج کل جانور کے روپ میں ہمارے سامنے، ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا یہ وہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو بھی ہلاک کیا یا مسخ کیا، تو نہ تو ان کی نسل پھیلی اور نہ ہی ان کا کوئی جانشین بنا، اور بے شک بندر اور سور تو ان مسخ ہونے والے لوگوں سے پہلے بھی موجود تھے۔ یعنی یہاں پر اس روایت سے ہمیں وہ نظریہ ارتقاء جو ہے
जो मतलब फिटेस्ट फिट फॉर द फिटेस्ट को इस तरह का नजरिया जो है, नजरिया इर्तका, जो बड़ा मशहूर माना जाता है कि तदरीजी तौर पर या डेवलपमेंट होती रही मुख्तलिफ जानवरों की, और एक जानवर से दूसरे जानवर शक्लें, और इंसान के बारे में भी कहा जाता है कि इंसान से बंदर बना या बंदर से इंसान बना। इस तरह के मुख्तलिफ थ्योरीज भी पेश किए जाते हैं। गो के ये थ्योरी जो है वो बहुत सारी क्रिटिसाइज हुई, लेकिन फिर भी अक्सर जो है इस नजरियों को बहुत पजीराई दी जाती है, बहुत जगह दी जाती है, जबकि इस्लाम जो है, हमारा दीन जो है, वो इस नज़रिया की मुखालफत करता है, या यानी नहीं, इस्लाम मुखालफत नहीं करता। ये नज़रिया जो है ये इस्लाम का मुखालिफ है, या इस्लाम के जो रूह है उसके उल्ट बात करता है। तो इस रिवायत से हमें पता चलता है कि वो नज़रिया जो है उसका इससे कोई लेना देना नहीं कि इंसान से बंदर या बंदर से इंसान बने। जो इस रिवायत से बहुत वाज़ेह हो गया कि सूर और बंदर जो है वो तो इनसे पहले भी मौजूद थे। तो अल्लाह ताला ने जब उनको मसख करने का कहा तो इसका मतलब है कि वो उनको जलील और ख्वार करके और उसके ऊपर गजबनाक होकर अल्लाह ताला ने उनको सजा दी, और वो सजा के तौर पर बंदर हुए, और बाज को सूर बना दिया। और वो जो है वो कुछ दिन जो है वो रहे, और फिर उनके बाद वो नेस्तो नाबूद हो गए, वो उनकी वफात होगी। जैसा कि असहाब सब्त के बारे में है कि वो उनको जब बंदर बनाया अल्लाह ताला ने, तो वो 3 दिन तक वो जिंदा रहे, 3 दिन तक वो जलील ख्वार रहे, और 3 दिन के बाद उन सब की मौत जो है वो वाक़ हो गई। तो लिहाजा इस रिवायत से हमें इस जो साइंसी नज़रियात जो हैं उनकी तरफ भी इशारा मिलता है कि वो चाहे जितनी भी अनथेंटिक क्यों ना हो, हमें अपने दीन के ऊपर फोकस रखना है, और जो अल्लाह ताला ने बात की है वो ख़त्मी है, वो कभी तब्दील नहीं होगी। ये थ्योरियाँ तो हो सकता है आज कुछ और है, बड़े वसूख के साथ बात की जाती है, कल को वो तब्दील हो जाए, लेकिन अल्लाह का कौल जो है वो इसी तरह से जिंदा और जावेद रहेगा, बगैर किसी तखरीफ के, बगैर किसी तब्दीली के। अब जरा अपने गिरबानों में झांको और अपनी तारीख में देखो कि किस पर अल्लाह ताला ने लानत की, और किस पर अल्लाह ताला ने गजबनाक, अल्लाह ताला गजबनाक हुआ, और किस को अल्लाह ताला ने बंदर और सूअर जो है वो सजा के तौर पर बना दिया, और उसको फिर मसख कर दिया। वब्द तागूत, और उसकी वजूहात ये थी कि उन्होंने बंदगी की थी तागूत की, उन्होंने शैतान का रास्ता जो है वो चुन लिया, या तागूत की बंदगी की, या तागूत के पीछे पड़ गए। वो तागूत जो है उसके बारे में हमने इससे पहले देखा था कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा निज़ाम या कोई ऐसा अमल या कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी बात जो कि अल्लाह से दूर करे इंसान को, वो सब के सब जो है वो तागूत में शामिल होती है। तो उन्होंने तो दर हकीकत तागूत की बंदगी की, जिसकी वजह से वो मखजूब भी हुए, वो लानत के हकदार भी हुए, और उनको जलील ख्वार बंदर और सूर जो है वो भी बना दिया अल्लाह ताला ने सजा के तौर पर। उलाइका शर्रुम मकान, ये लोग बदतर हैं ठिकाने के लिहाज से, यानी इनका ठिकाना जो है वो बदतरीन होगा। वह अजल्लु अंसु सवा इस सबील, और वो भटके हुए हैं सीधे रास्ते से। ये रास्ते, ये ठिकाना उनका जो है वो बदतरीन होगा। यानी कि आखिरत में, दुनिया में भी वो गजबनाक हुए, अल्लाह ताला की गजब का शिकार हुए और मुख्तलिफ सजाएं, और आखिरत में भी उनका बदतरीन ठिकाना होगा। और ये लोग जो हैं दर हकीकत अल्लाह के रास्ते से भटके हुए हैं, एक गुमराही के रास्ते में, और या जलालत और जहालत के रास्ते में चल पड़े हैं। वह इदा जाऊकुम, जब ये सब आते हैं आपके पास, ये मुनाफिकों के बारे में आगे है कि ये जब सब सब आपके पास आते हैं, कालू, तो सब कहते हैं, ये मुनाफिक जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाते हैं तो कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए, वक़द दखलू बिल कुफ्री, और हकीकत तो ये है, हालांकि वो यकीनन दाखलू फिर बिल कुफ्री, वो सब दाखिल हुए कुफर के साथ। वो ज़ाहिरी तौर पर अल्फाज तो वो ये लेकर आए कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान लाए, लेकिन दर हकीकत उनके दिल में कुफर था, और अपने दिल में कुफर के साथ वो इस मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए, पेश हुए, हाजिर हुए, या मजलिस में आए। वह हम कद खरजू बिही, और इसी तरह से वो कुफर के साथ ही वहां से निकले, यानी वहां पर मजलिस में बैठे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी, उनके फरामीन सुने, उनकी हिदायत नसीहत सुनी, कुरान सुना, लेकिन किसी ने किसी बात का उनके ऊपर कुछ असर ना हुआ। वो अपने दिल में कुफर को छुपाए हुए दाखिल हुए उस मजलिस में, और कुफर के साथ ही वहां से खारिज हो गए, निकले, यानी अपने वक्त का ज़ाया किया और कुछ फ़ायदा नहीं हासिल किया, और वहां से कुफर के साथ ही निकल गए। वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तुमून, और अल्लाह ताला जानता है खूब अच्छी तरह से जो वो छुपाते हैं, उनके दिल में जो निफाक छुपा हुआ है, अल्लाह ताला उसको खूब अच्छी तरह से जानता है। ये यहूदियों का एक आम रवैया था जिसका अल्लाह ताला ने यहाँ पर तज़किरा किया। वो तरा,
और आप देखेंगे कसीर मिनहुम युसारिऊन फिल इसमें, अक्सर उनमें से तो जल्दी करते हैं, भागते हैं, मतलब दौड़ते हैं गुनाह की तरफ, वल उदवानी और ज्यादती की तरफ, व अक्लिही मुस्सख्ता, और अपने हराम खाने में। अक्सरियत जो है उनकी, ये यहूदियों और ईसाइयों की, आप देखेंगे, नोट करेंगे ज़रा, आप उनके तरफ नज़र दौड़ाएं तो आप उनको पाएंगे कि वो गुनाह के कामों में और ज्यादती के कामों में और हराम खाने के कामों में पेश पेश हैं, बड़े भागे दौड़े आगे जाते हैं, या बड़ी पेशकदमी के साथ उस तरफ, हराम की तरफ और ज्यादती की तरफ और गुनाह की तरफ वो जाते हैं। इसम जो है उससे मुराद होता है कि ऐसा गुनाह जिसका नुकसान जो है वो गुनाह करने वालों के करने वाले के लिए होता है। बहुत सारे इसम, जैसे कि झूठ बोलना, शिर्क, कुफर और बिदअत वगैरह, ये सारे ऐसे गुनाह हैं जो गुनाह करने वाला जो है वो बराह रास्त उससे खुद मुतासर होता है। और उद्वान जो है वो ऐसे गुनाह है जो दूसरों के साथ जुल्म और ज्यादती जो है, या दूसरों को नुकसान पहुंचाना है, जो है हक तलफी वगैरह करना, या दूसरों को तकलीफ देना, ये सारे उद्वान या ज्यादती हैं। इसी तरह से सुख्त जो है वो हराम और नाजायज़ और नापाक चीज़ें जो है उनका खाना या उनको हासिल करना या उनकी तरफ रगबत रखना, ये सारा जो है सख्त है। तो ये सारी जो रवैये या सारी जो बुराइयां जो हैं, ये अहले किताब में आप पाएंगे, ज़रा आप देखें। और आज भी अगर हम देखें तो हम ये सारी बातें जो हैं बहुत सारे गुनाह जो हैं वो उनके दिल में ठटकते हैं, लेकिन उन्होंने अपना रवैया जो है या अपना स्टैंडर्ड बना रखा है। ये जिना वगैरह या इस तरह के जितने बेहयाई के काम हैं सब गुनाह हैं, और उनको उनके दिल खटकते हैं कि ये हाँ वाकई गुनाह के काम है, लेकिन उन्होंने अपने अपने आप को ऐसे एडजस्ट कर रखा है कि जैसे ये गुनाह है ही नहीं। ज्यादती के कामों में भी बहुत सारे काम इस तरह के ज्यादती के वो करते हैं, और बेशुमार इस तरह के हमारी मिसालें जो है मिल सकती हैं। लबी इसा वहाँ कानू या अमलून, यकीनन बुरा है वो जो सब काम करते हैं। तो ये यकीनन बुरे काम है जो करते हैं, जो शुरू से करते आ रहे हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी और उस जमाने में भी लोग इस तरह के रवैये, और आज भी उनका रवैया जो है वो इसी तरह का है। लौला यनहाहुमुर रब्बानियूना। अब यहाँ पर ये आयत जो है ये भी अपने मफहूम के एतबार से गो कि ये यहूदियों और ईसाइयों के लिए है, लेकिन ये मुसलमानों के लिए भी बहुत गौर तलब आयत जो है वो है। लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबार, क्यों नहीं मना करते सब मशाइख और उलमा। रब्बानी जो है, रब जो होते हैं बड़े आला दर्जे के मुत्तकी लोग, और अहबार जो हैं वो उलमा आलिम होते हैं, जो और उलमा और मशाइख आम टर्म जो इस्तेमाल की जाती है हमारे यहाँ, जो कि जिनकी जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी जो कौम है या उम्मत है या ग्रोह जो है या अपने मुल्क के लोग जो हैं उनको वो गाइड करें, दीन की तरफ गाइड करें, दीन की सही अच्छाई और बुराई की तमीज़, ये सारी बातें जो हैं वो उनकी जिम्मेदारियों में हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा कि क्यों नहीं मना करते उनके उलमा और मशाइख अन कौलिहिम, उनकी ऐसी बातों ऐसी उनकी बात करने से, अल इस्म व अक्लिहिम सुख्त, उनके गुनाह और उनके हराम खाने को, उनके गुनाह के कामों को और उनके हराम कारी को उनके उलमा और मशाइख क्यों मना नहीं करते। लबी इसा मा कान यसनाउन, अलबत्ता बहुत बुरा है वो जो सब कर रहे हैं। ज़रा गौर करें, ये नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया या मुसलमानों से कहा गया कि ज़रा गौर करें आप कि उनके उलमा और मशाइख जो है वो अपने लोगों को गुनाह और हराम कारी से या हराम खाने से मना क्यों नहीं करते। ये सिर्फ एक सवालिया निशान जो है वो छोड़ दिया, और इस सवाल का जवाब खरीदने लगे तो हमें बनी इसराइल में तो, यहूदियों और ईसाइयों में तो हम अपने सामने अंबार लगा देंगे सारे दलाइल के, लेकिन हम अपने गिरेबानों में झांकेंगे तो हमारी सर जो है वो शर्म से अक्सर जो है वो झुक जाएंगे। हमारे उलमा, नो डाउट के बहुत सारी एक कसीर तादाद हमारे उलमा की और मशाइख की ऐसी है जो जो सही मानों में कोशिश कर रही है, और यकीनन कोशिश कर रही है, नो डाउट, उसमें कोई दो राय नहीं। ये हमारे सामने जो किताबें हैं या जिन वसाइल या जिन रिसोर्सेज से हम कोशिश कर रहे हैं ये अपने दीन को समझने की, ये सब उन्हीं हमारे उलमा और मशाइख या उनके पहले जो गुजर चुके लोग हैं उन्हीं की अनथक मेहनत और कोशिश है, उनकी सारी जिंदगियों की कोशिश है। लेकिन उसके बावजूद हमें बहुत सारे ऐसे लगेंगे जो मेंबर पर बैठे हुए हैं, जो लोगों में असर व रसूख रखते हैं इल्म की वजह से, लेकिन वो लोगों के अंदर मतलब गुमराहियां जो है उसका बायस बनते हैं, लोगों के अंदर बेरारवी जो है उसको रोकते नहीं हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी है कि वो उनको गाइड करें, बुराई से रोकें और अच्छाई की तरफ रागब करें। लेकिन बहुत सारे हमारे मामलात जो हैं वो बहुत सारी
ہم کریٹیکلی اگر دیکھیں تو ہمیں اس میں بہت ساری چیزیں ہم نے اپنے اپنے لوگوں کے اندر، اپنی قوم کے اندر، ہم اپنی امت کے اندر نظر آتی ہے۔ تو ہم اگر بنی اسرائیل کی بات کریں، یہودیوں کی بات کریں، تو وہ تو بہت پہلے ہم بہت دیر سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں ابھی تک۔ بہت ساری آیات ابھی ریسنٹلی بھی گزری ہیں کہ کس کس طرح سے علماء اور مشائخ ان کے، وہ تو وہ تو تبدیلیاں کرتے اور تخریف کرتے، اور انہوں نے اپنے دین کو بدل کر رکھ دیا۔ اور کس لیے بدلا؟ ایک تو اپنے لیے کہ اپنی ان کی پوزیشن مستحکم رہے، مضبوط رہے، لوگ جو ہیں وہ دین کو مت چھیڑیں، دین میں کیا لکھا ہے اس کی طرف مت آئیں، ہم نے جو ان کو بتا دیا ہے وہی کہیں۔ اور پھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنی مرضی سے قوانین میں تبدیلیاں کر کے آسان کر دیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ چھوٹی موٹی سزائیں پس پائیں اور پھر اپنی زندگی میں مگن رہیں اور مست رہیں۔ یہ تو بنی اسرائیل کا رویہ تھا، یہ تو یہودیوں اور عیسائیوں کا رویہ تھا۔ آج ہمارے علماء جو ہے وہ بھی تھوڑا سا انہوں نے گرفت جو ہے وہ ڈھیلی کر رکھی ہے۔ ہمارے مسلمان ملکوں میں جو قوانین بنتے ہیں وہ کس کس طرح سے اسلام کے مخالف قوانین بنتے ہیں، جو بھرپور آواز، جو بھرپور انداز سے ان کو متحد ہو کر جو آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں وہ آزاد تو وہ آواز اس انداز سے نظر نہیں آتی۔ اس کی وجوہات میں سے، بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ آپس میں ہی کچھ اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں۔ گو کہ توحید میں یا اس طرح کے میٹرز میں نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت اچھے ہیں ہم سے، لیکن بہت سارے معاملات میں مطلب کچھ ان میں اختلاف موجود ہیں، جس کی وجہ سے وہ متحد نہیں ہوتے، اور اس کا فائدہ جو ہے نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ دنیا کی دیگر قومیں جو ہیں وہ لیتی ہیں۔ تو باہر اپنے موضوع کے اعتبار سے مجھے لگتا ہے کہ میں فوکس نہیں کر سکتا صحیح معنوں میں یہ اس کا مفہوم جو ہے کس قدر گہرا ہوتا ہے اگر ہم اس کو مختلف پہلوؤں سے دیکھنے کی کوشش کریں تو۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا، ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کا ہاتھ تو تنگ ہے۔ اب یہاں پر یہودیوں کی ایک اور گستاخی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کرتے تھے، یا دین کا مذاق جو اڑاتے تھے، اس میں یہودیوں کے ایک اور گستاخی جو ہے اس کا تذکرہ کیا کہ یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تو تنگ ہے۔ عربی لنگوسٹک میں، عربک لنگوسٹ میں ہاتھ تنگ ہونے کا مطلب ہوتا ہے بخیل، بخیل ہونا، یعنی کہ مال خرچ نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بہت ساری مختلف آیات میں، سورہ بقرہ میں بھی اور بعد میں بھی کچھ بہت ساری صورتیں جو ہیں اس میں آیات میں قرض حسنہ کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ کون ہے جو اللہ کا قرض حسنہ دے، در حقیقت تم تو اپنے ہی اس مال میں سے قرض دو گے اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس قرض کو تمہیں لوٹائے گا بھرپور انداز میں، بڑھا چڑھا کر۔ تو اس طرح کے آیات یا اس طرح کے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک آفر دی کہ تم انویسٹ کرو اللہ کے ہاں، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کس طرح سے اس کا نفع دیتا ہے، تو اس پر یہودیوں نے یہ اعتراض کیا، یا یہودیوں نے یہ بھی ایک کھیل یا ایک مذاق کا ذریعہ تھا ان کا، حالانکہ اگر وہ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو اس کی گہرائی کو خوب اچھی طرح سے پہچان سکتے ہیں، آسانی سے پہچان سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے اس کے اصل جو ہے اس کو سمجھنے کی بجائے اس کا ظاہر جو ہے اس کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بخیل ہے، تو انہوں نے یہ کہا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ تو بڑا تنگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو بخیل ہے، وہ تو خود اپنی طرف سے خرچ نہیں کرتا بلکہ دوسروں سے، لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، نعوذ باللہ۔ غلت ایدیہم، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تنگ تو ان کے اپنے ہاتھ ہیں۔ یہ یہودی اللہ کی طرف جو ایسی باتیں گھڑ کے منسوب کرتے ہیں، در حقیقت یہ ان کے اپنے ہاتھ تنگ ہے، یعنی وہ خود بخیل ہیں، خود بخل میں شکار ہیں، خود ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے مال کو خرچ کریں یا اپنے کوشش کریں، محنت کریں اللہ کے راستے میں۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کہا ان پر لعنت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، ان کے ایسے قول یا ایسے رویے یا ایسی بد بد زبانیوں کی وجہ سے۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اس کے تو، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، اللہ کے تو دونوں ہاتھ جو ہیں وہ بہت کشادہ ہیں، یعنی اللہ تو کھل کر خرچ کرنے والا ہے۔ ينفق کیف ما یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جس طرح سے وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ تو جب بانٹنے میں آتا ہے رزق اور اجر اور ثواب اور اپنا فضل و کرم، تو کوئی اس کو گن نہیں کر سکتا، ان لمیٹڈ طور پر بے شمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عنایت ہے، اگر وہ اس پر آ جائے تو یہ در حقیقت اس اصل یا اس منطق جو ہے اس کو سمجھے بغیر ایسی اول فول بکتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔
سورہ ابراہیم میں ہمیں پتہ چلتا ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 جو ہے، اس کا معنی ہے: اور تمہیں ہر اس چیز میں سے جو دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور تم اللہ کی نعمت شمار کرو تو اسے شمار ہی نہیں کر پاؤ گے، بلا شبہ انسان بڑا ظالم اور بہت ناشکرا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے جو رزق ہے ان کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اور اس کا اندازہ جو ہے وہ ہمیں اس روایت سے ہوتا ہے جو کہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ مسند احمد میں بھی اس کی روایت ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، اور دن رات کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اس نے جب، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اس کا خرچ کرنا اسے کم نہیں کر سکا جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے، اور فرمایا اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں موت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پست کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو یہ روایت جو ہے، یہ ایک تو نصیحت اللہ تعالیٰ کی ابن آدم کے لیے کہ تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، اور دوسرا اس روایت میں جو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش جب کی، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک بلین اور ٹریلین مخلوق جو ہے وہ ہر وقت دنیا میں زمین پر موجود ہے، صرف زمین کی بات ہو رہی ہے، اور پھر ہر ایک کا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقرر کر رکھا ہے، اور ہر ایک جو ہے وہ اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے جا رہا ہے۔ اور یہ سائنٹیفک کیلکولیشنز اگر دیکھیں تو ہزاروں مطلب اربوں سال سے یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور نامعلوم کتنی دیر تک یہ جاری رہے گا۔ تو اللہ کے رزق میں تم، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم ایسی لغو باتیں کہتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کا رزق اگر تم کاؤنٹ کرنا چاہو تو تم تو اس کا شمار کرنا تمہارے وہم و گمان پہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر بڑا مطلب کھلا ہاتھ ہے کہ وہ خرچ کر رہا ہے۔ مسلم کی ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے اور آدمی اور جن سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہوں، پھر مجھ سے مانگنا شروع کر دیں، اور میں ہر ایک کو جو وہ مانگے میں دے دوں، تب بھی میرے پاس جو کچھ ہے وہ کم نہیں ہوگا، مگر اتنا جتنا دریا میں سوئی ڈبو کر نکال لو۔ تو دریا میں سوئی ڈبول کر اس کے جو نکا ہے، یا اس کا جو ایک سرا ہے، اس کے اوپر جتنا پانی لگتا ہے اتنا بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی، اگر سارے کے سارے جن اور انسان اور ساری مخلوق اللہ کی وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس قدر وسیع رزق دینے والا ہے، اور اس قدر لامحدود اس کے خزانے ہیں، اور تم اللہ کے بارے میں ایسی بدگمانیاں اور بدزبانیاں کرتے ہو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور البتہ ضرور اضافہ کرے گا اللہ تعالیٰ اکثر کا، ان میں سے بہت سارے لوگوں کا، منہم ان میں سے، ما انزل الیک من ربی کا، جو اس کے ذریعے سے جو اتارا آپ کی طرف، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے، من ربی کا جو آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، تو یا نام وکفرا، سرکشی اور کفر میں، یعنی اس قرآن کا جو انکار کر رہے ہیں یہ لوگ، جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے یہ ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ ہی وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے یہ نافرمانیاں اور کرتے جا رہے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے اپنے جو کفر ہے ان کا، یا اپنی برائیاں جو ہے، یا اپنے گناہ جو ہے، ان میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بھی اگر سوچیں کہ یہ تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس وقت کا فائدہ اٹھا کر ہم اپنی نافرمانیوں کو چھوڑیں اور اس دین کو اپنے گلے سے لگائیں، اس کی بدلے میں، اس کی بجائے وہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ قرآن پھیلتا چلا جا رہا ہے، ویسے ویسے ان کی سرکشی اور کفر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ان کے انکار میں اور شدت آتی چلی جا رہی ہے، اور زیادہ اضافہ۔ ایک تو وقت کے ساتھ ساتھ جتنا زیادہ وقت گزرے گا اتنا زیادہ ان کی گناہوں میں اور توغرانی اور کفر وغیرہ میں اضافہ ہوگا، اور پھر اضافہ بھی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وقت بھی ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے ان کا۔ وہ القینہ بینہم، اور ہم نے ڈال دی ہے ان کے درمیان عداوتن، عداوت یعنی دشمنی، والبغضاء اور کینہ، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ ہم نے تو ان کے آپس میں، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کا تو آپس میں ہم نے بغاوت اور عداوت اور کینہ جو ہے وہ ڈال دیا ہے، جو قیامت تک ان کے درمیان اسی طرح سے رہے گا۔ اس کے بارے میں بھی پچھلی
कुछ सबक जो है उनमें तذکرہ हुआ कि मुसलमानों के खिलाफ जब वो निकलते हैं तो इकट्ठे नजर आते हैं हमें, लेकिन अगर उनके अंदर से देखा जाए तो वो एक दूसरे के मुखालिफ ही हैं, एक दूसरे के साथ दुश्मनी और कीना रखने वाले लोग हैं। अकुल्लमा औकदू, जब भी ये सब जलाते हैं नारन आग, लिलहर भी आग जंग के लिए, जब भी ये जंग के लिए आग भड़काते हैं या जंग के लिए ये कोई ये आम अगर मतलब मकौले के तौर पर देखा जाए तो शोला भड़काना या चिंगारी लगाना या आग लगाना ये आम मुहावरे के तौर पर है यहाँ पर, कि जब वो आग जंग के लिए मैदान जंग को तैयार करते हैं या आग भड़काते हैं, अतफा अल्लाह, तो बुझा देता है अल्लाह ताला उसे। तो ऐसी आग को या उनकी उस कोशिश को अल्लाह ताला सुप्रेस कर देता है, बुझा देता है, ख़त्म कर देता है। वह यस औन फिल अर्ज फसादा, और वो ज़मीन में फसाद मचाने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश तो यही होती है कि किसी तरह से वो ज़मीन में फसाद मचाएं जंग के ज़रिए से, लेकिन अल्लाह ताला उनके इन इन कोशिशों को नाकाम करता है और उसकी उस आग को बुझा देता है जिस आग को वो भड़काते हैं, कि किसी तरह से जंग हो और किसी तरह से फसाद और खून रेजी जो हो। इसकी बहुत सारी मिसालें जो हम इससे अभी कुछ ही अर्सा पहले कुछ आयात में हमने देखी थी, कि किस किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते जो हैं उसमें रोड़े अटकाए उन्होंने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह हलाक करने की उन्होंने कोशिश की। मुसलमानों के रास्ते में जंगें जो हैं वो उनकी राहें हमवार करते रहे, मुशरिकीन के साथ जाकर उनके उनके साथ मुआहदे करते रहे और मुसलमानों के खिलाफ उकसाते रहे, अलगर्ज के बहुत सारे मामलात जो हैं उन्होंने किए। लेकिन अल्लाह ताला ने, हाँ यकीनन अल्लाह ताला की आजमाइश थी मुसलमानों के ऊपर, कि मुसलमानों के ऊपर सख्तियां भी आई, मुसलमानों को कभी नाकामी भी हुई, लेकिन ये सारी आजमाइशें और ये सारी जो हैं ये तो अल्लाह ताला की तरफ से दर हकीकत एक ट्रेनिंग थी मुसलमानों की, ताकि मुसलमान मजबूत हो। मुसलमान गलती करेगा तो इंसान सीखता है, मुसलमान ये अपनी गलतियों से सीखें कहाँ पर इनके कमज़ोरी है, उन कमज़ोरियों को मजबूत करें। अल्लाह ताला की आजमाइशें ज़रूर थी, लेकिन बिल आखिर अगर ब्रॉडर व्यू में देखें तो वो अल्लाह ताला ने उनके सारे जो मकासद थे या उनके सारे जो कोशिशें थी उनको नाकाम किया, और अल्लाह ताला ने गलबा अता किया मुसलमानों को। दर हकीकत ये जो अहले किताब यहूदी और ईसाई हैं उनकी कोशिश, बल्कि कुफार जो हैं उनकी कोशिश तो यही थी कि वो ज़मीन में किसी तरह से फसाद जो है वो बपा रखें। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफसिदीन, और अल्लाह ताला नहीं पसंद करता, मोहब्बत करना ऐसे लोगों से जो फसाद फैलाने वाले हैं। अब यकीनन अल्लाह ताला फसादियों को पसंद नहीं करता, और आज का दौर या आज का इंटरनेशनल जो मंजरनामा है, पॉलिटिकल सिनेरियो आज का अगर हम देखें तो हम उसमें बखूबी इस चीज़ को देख सकते हैं कि किस तरह से यहूदी और ईसाई मिलकर पूरी दुनिया में उन्होंने वावेला मचा रखा है और फसाद का एक बाजार जो है वो गर्म कर रखा है। और मुसलमान जो है अफसोस के साथ कि आपस में इस तरह से कटे फड़े हैं, फटे हुए हैं, कि बिल्कुल ही इत्तेहाद नहीं है उनको। अगर वो मुत्तहिद होकर उनके मुकाबला करना चाहें तो यकीनन बड़ी बाअसर आवाज़ बनती है उनकी, लेकिन वो आपस में इत्तेहाद करते हैं। यही बात जो है वो पिछली कुछ आयत में, कि वो आपस में तो उनमें बहुत सारी बगावत और अदावत और दुश्मनी मौजूद है, लेकिन मुसलमानों के मुकाबले में वो यकजहती है उनके अंदर बड़ा इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा होता है, जिसकी वजह से आज का मंजरनामा जो है वो हमें ये आयत की हक्कानी जो सच्चाई है वो हमारे सामने खोल कर रखता है, कि किस तरह से वो फसाद मचाने की कोशिश करते हैं और आपस में मुत्तहिद होकर अक्सर उसमें कामयाब भी होते हैं। और हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ऐसे फसाद मचाने वालों को यकीनन पसंद नहीं फरमाता। बोला अन्ना अहल किताबी, और अगर बेशक अहले किताब आमनु सब ईमान ले आते, वत्तक़ौ और सब तकवा इख्तियार करते, लकफ़रना अन्हुम सय्यिआतिहिम, तो ये जरूर हम देते उनके गुनाह, दूर कर देते हम उनके गुनाह। वला अदखलना जन्नातिन नईम, और हम उनको नेमतों वाले बागों में जरूर दाखिल कर देते। अल्लाह ताला जब दोबारा से अब बड़े बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़े करम के साथ अल्लाह ताला उनके ऊपर फिर वापस उनको ऑफर कर रहा है कि देखो, तुम अगर अहले किताब, अगर तुम ईमान ले आओ और तकवा इख्तियार करो तो अल्लाह ताला तो ज़रूर तुम्हें तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। अगर बेशक अहले किताब सब ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते तो ज़रूर हम माफ़ कर देते। और बल्कि उनके लिए तो डुअल एक ऑफर है, डबल की ऑफर है, कि दुगना अजर जो है अल्लाह ताला उनको अता फरमाएगा अहले किताब को।
اہل کتاب کو تو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ بہت ساری روایات اس سے پہلے بھی گزر چکی ہماری نظر سے، کہ وہ لوگ جنہوں جو پہلے یہودی یا عیسائی تھے، وہ پھر مسلمان ہو گئے، تو ان کو تو دوہرا دوہرا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ایک تو پہلے وہ اپنے نبیوں اور کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر قرآن مجید پر انہوں نے ایمان لے کر آئے اور اس کے مطابق اپنے معاملات کو درست کیے، تو ان کے لیے تو ایک ڈول ریوارڈ جو ہے اس کی آفر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ آفر جو ہے وہ قیامت تک رہے گی، اور پھر ان کے ساتھ وعدہ بھی ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ ولا انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اور اگر وہ بے شک قائم رکھتے تورات اور انجیل کو، تورات اور انجیل کو قائم رکھتے، یعنی تورات اور انجیل کا اصل جو مفہوم ہے یا اصل پیغام ہے، اصل نصیحت جو ہے ان کتابوں کی، اگر اس پر وہ کاربند رہتے اور اس میں تبدیلیاں کرنے کے بجائے اس کے اوپر عمل کرتے رہتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو نازل کیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، یعنی ان کتابوں کو، لا من فوقہم، البتہ وہ سب کھاتے، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر کیا انعام ہوتا اللہ تعالیٰ کا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا جو کتاب تھی ان کی تورات اور انجیل، اگر وہ اس پر قائم رہتے، اس کے نصیحت کرتے، اس کے مطابق اپنا عمل جاری رکھتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل کیسے ہوتا ان کے اوپر، لاکلوا من فوقہم ومن تحتہم ارجلہم، تو وہ سب کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے نیچے سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، یعنی ان کے اوپر اور نیچے سے ہر طرف سے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے فضل، اللہ تعالیٰ کے رزق کی بارش ہوتی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے رزق سے بھرپور فائدہ اٹھاتے اور کھاتے پیتے، یعنی وہ فراوانی ہوتی اگر وہ تورات اور انجیل جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل کی تھی، اگر ان کے احکامات کے مطابق وہ اپنے معاملات کو درست رکھتے، جیسا کہ سورہ اعراف کے آیت نمبر 96 میں ہمیں آگے جا کر ملے گا، اگر وہ واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور بچ کر چلتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت ساری برکتیں کھول دیتے، اور لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے، یعنی انہوں نے کیونکہ انہوں نے جھٹلا دیا اس کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوئی، وگرنہ اگر وہ ایمان لے آتے اور پھر نصیحت پر عمل کرتے تو ہم ضرور ان کو آسمان اور زمین سے برکتیں ان کے لیے کھول دیتے اور ان سے خزانے جو ہے نازل کرتے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخص ایسے ہیں جن کے لیے دگنا ثواب ہے، یہ ابھی تذکرہ ہوا اس سے پہلے، اور وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے نبی پر ایمان لایا ہو، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور پھر دوسرا جو ہے وہ غلام جو اپنے مالک کا حق جو ہے اس کو حق ادا کرتا رہے، اور تیسرا وہ شخص جس نے اپنی لونڈی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، اسے ادب سکھایا، اس کی عمدہ تربیت کی اور اسے اچھا اعلیٰ تعلیم دی، اور اس کے ساتھ اس کو آزاد کیا اور اس کے ساتھ نکاح کر لیا، تو یہ تین طرح کے لوگ جو ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے دوہرے اجر ہیں، تو یہ تورات اور انجیل کے حامل لوگ جو ہے ان کے لیے تو دوہرے اجر اور ثواب کی اللہ تعالیٰ نے مطلب وعدہ جو ہے وہ کیا تھا، اور پھر ان کے اوپر آسمانوں اور زمین سے کھلے رزق جو ہے ان کا بھی وعدہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ منہم امت مقتصدہ، ان میں سے ایک گروہ تو میانہ رو ہے، یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو ہے ان میں سے سارے کے سارے نہیں، ان میں سے کچھ لوگ یا کچھ گروہ جو ہیں وہ تو ہیں کہ وہ میانہ رو ہیں، وہ کچھ سوچ سمجھ سے سوچ بوجھ سے کام لیتے ہیں، اور سب سے مشہور سب سے زیادہ جو جانے پہچانے یہ تینوں گروہوں سے کہہ لیں، تین گروہ ہیں، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مشرقین، اور ان تینوں گروہوں میں سے گو کے مشرقین میں اس کے بہت بڑے نام جو ہے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں مکہ سے اور مدینہ میں بھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن اس کے باوجود تین بڑے نام جو ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں سے یہودیت چھوڑ کر مسلمان ہوئے، ایک نجاشی جو کہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا، وہ اس کے اوپر کیسے اللہ تعالیٰ نے دیکھے فضل و کرم کیا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں، اس کے باوجود ایمان لے کر آیا، اور واحد غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ نجاشی کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور پھر اس کی وفات کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتائی، اور پھر انہوں نے اس کا غائبانہ کس قدر بڑا ایک مقام حاصل کیا اس نے، نجاشی نے، حضرت نجاشی کہنا چاہیے، اور اسی طرح سے حضرت سلیمان فارسی، وہ آتش پرست سے، فارس سے یعنی ایران سے ان کا تعلق تھا، پرشیا سے اس وقت کے، اور پھر کس طرح سے ان کی سٹوری جو ہے وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی بڑی رکت انگیز اور بڑی سبق آموز سٹوری ہے، کہ کس طرح سے وہ
मतलब वो निकले उस आग परस्ती, अपना जो असल उसका उनका था। और फिर चलते चलते वो यहूदियों के चंगल में भी पहुंचे, ईसाइयों के चंगल में भी गए। अल्टीमेटली फिर उनको तशनगी मिली जब वो इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम में पहुंचे। तो ये तीन नाम जो हैं बड़े अपनी एक अहमियत जो है रखते हैं, या अपना एक मुकाम रखते हैं, अपनी कोशिश और अपने अपने जो इस्लाम के लिए जो उनकी मोहब्बत थी उनके ऊपर। तो मिनहुम उम्मतम मुक्तसिदा, उनमें से एक ग्रोह तो ऐसा है जो म्याना रो है, जो दरमियाना है, जो कि सही मानों में समझने की कोशिश करता है और उसके मुताबिक वो अमल करता है। लेकिन वकसीर मिनहुम सा मा यामलून, बहुत से उनमें से बुरे, उनमें से बुरा है जो वो अमल करते हैं। अक्सरियत उनमें से ऐसी है जो कि बुरे अमल करते हैं, जो कि कोई गौर व फिक्र नहीं करते, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं, मुनाफकत करते हैं, और अपने दीन को नहीं छोड़ते, समझ बूझ के बावजूद इस दीन को नहीं पकड़ते। तो ऐसे लोग जो हैं वो ना सिर्फ नाफरमानियाँ कर रहे हैं, बुरे अमल कर रहे हैं, उसकी वजह से दुनिया में भी जिल्लत और ख्वारी का और अल्लाह ताला की लानत के मुस्तहिक है, और आखिरत में भी यकीनन वो बड़े अजाब और बड़ी सजा के मुस्तहिक है। तो यहाँ पर हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें सही फहम के साथ इसके ऊपर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो। हमारे मामलात में अल्लाह ताला अपनी खास मदद, खास आसानियाँ, खास रहमान रहमत हमारी ऊपर फरमाए। हमें दुनिया में अल्लाह ताला ने बेशुमार रिस्क अता फरमाए, उनमें से चंद एक का हम तज़किरा कर सकते हैं, या चंद एक हम जानते हैं। बेशुमार तो ऐसी हैं जिनके बारे में हमारा शऊर जो है वो ही एक महदूद है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपने फजल करम जो उसने हमारे ऊपर की है उसके ऊपर हमें शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमाए, और हमें दुनिया की शुक्रगुजारी और दुनिया के जितने भी रिज्क है उनसे फ़ायदा उठाने के साथ साथ आखिरत में भी हमें अच्छा मुकाम कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। जैसा कि पिछली जुमरात की मजलिस में हमने तज़किरा किया था कि ये जो रमज़ान के सिलसिले में हमने जो खुसूसी जो महफ़िल का अहतमाम किया हुआ है, तो कल इंशाल्लाह, कल और परसों, बल्कि आज मैं पूरा जो जो किताब है रमज़ान के मसाइल, उसको रिव्यू करूँगा। हो सकता है कि हम बजाय इसके कि जल्दी जल्दी में उसको कवर करें, उसको थोड़ा सा एक दो मजलिस उसमें ऐड और कर लेंगे, क्योंकि आम तौर पर रमज़ान में हमारा ये मजलिस जो है ये मौकूफ़ रहती है। तो रमज़ान जो है वो भी अगले हफ्ते में शुरू होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान में दाखिल करे सलामती के साथ और ईमान के साथ। तो कुछ दो मजलिस जो हैं वो कल कल और परसों की, और दो ही हम अगले हफ्ते की मजलिस जो हैं वो हम मुख्तस करेंगे इसके लिए, जो रमज़ान की मजलिस जो स्पेशल मजलिस है उसके लिए। तो उसमें भरपूर जो है वो शिरकत ज़रूर करें। अल्लाह ताला से दुआओं में याद रखते हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।